عدت ختم ہو جاتی ہے، کچھ کہتے ہیں حیض کے بعد جب تک عورت پاک ہو جائے تب تک عدت کی مدت رہتی ہے۔ انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہو اسے چھپائیں۔ اس سے حیض یا حمل دونوں ہی مراد ہیں۔ حیض نہ چھپائیں، مثلاً کہیں کہ طلاق کے بعد مجھے 1 یا 2 حیض آئے ہیں اور اسے تینوں حیض آ چکے ہوں، غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے۔ مقصد پہلے خاوند کی طرف رجوع کرنا ہو، اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہو، یا اگر رجوع کرنا نہ چاہتی ہو تو یہ کہہ دے کہ مجھے تو 3 حیض آ چکے ہیں، جبکہ واقعتاً ایسا نہ ہوا ہو، تاکہ خاوند کا حق رجوع ثابت نہ ہو سکے۔ اس طرح حمل بھی نہیں چھپانا چاہیے، کیونکہ اس طرح دوسری جگہ شادی کرنے کی صورت میں نسب میں اختلاط ہو جائے گا۔ نطفہ وہ پہلے خاوند کا ہوگا اور منسوب دوسرے خاوند کی طرف ہو جائے گا۔ یہ سخت کبیرہ گناہ ہوگا کہ ہمیں حمل اور حیض دونوں جو بھی ہو ہمیں نہیں چھپانا ہوگا۔ اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو تو۔ رجوع کرنے سے خاوند کا مقصد اگر تنگ کرنا نہ ہو تو عدت کے اندر خاوند کو رجوع کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ عورت کے ولی کو اس حق میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ، یعنی دونوں کے حقوق ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جن کے پورے کرنے کے دونوں شرعاً پابند ہیں۔ تاہم مرد کو عورت پر فضیلت یا درجہ حاصل ہے، مثلا فطری قوتوں میں، جہاد کی اجازت میں، میراث کے دگنا ہونے میں، قوامیت اور حاکمیت میں، اور اختیار اور طلاق و رجوع وغیرہ میں مرد کو ایک درجہ فضیلت ہے۔ ہاں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، یا پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا۔ یعنی وہ طلاق جس کے خاوند کو عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہے وہ 2 مرتبہ ہے۔ پہلی مرتبہ طلاق کے بعد بھی اور دوسری مرتبہ طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کی اجازت نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں یہ حق طلاق اور رجوع غیر محدود تھا، جس سے عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا تھا۔ آدمی بار بار طلاق دے کر رجوع کرتا رہتا تھا، اس طرح اسے نہ بساتا تھا نہ آزاد کرتا تھا۔ اللہ نے اس ظلم کا راستہ بند کر دیا، اور پہلی یا دوسری مرتبہ سوچنے اور غور کرنے کی سہولت سے محروم بھی نہیں کیا، ورنہ اگر پہلی مرتبہ کی طلاق میں ہی ہمیشہ کے لیے جدائی کا حکم دے دیا جاتا تو اس سے پیدا ہونے والے معاشرتی مسائل کی پیچیدگیوں کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر طلاقتانی کہا ہے۔ طلاقتانی کا مطلب 2 طلاقیں نہیں کہا، بلکہ کہا ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ، 2 طلاقیں نہیں کہا، 2 مرتبہ طلاق کا کہا ہے کہ 2 دفعہ طلاق دو، 2 طلاقیں ایک ہی گو میں کھڑے ہو کر دینا نہیں کہیں بھی کہا گیا، جس سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ بیک وقت 2 یا 3 طلاقیں دینا اور انہیں بیک وقت نافذ کر دینا حکمت الہیہ کے خلاف ہے۔ اور 1 مرتبہ طلاق کے بعد چاہے وہ ایک ہو یا کئی ایک، اور اس طرح 2 مرتبہ طلاق کے بعد چاہے وہ ایک ہو یا کئی ایک، مرد کو سوچنے سمجھنے اور جلد بازی یا غصے میں کیے گئے کام کے ازالے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ حکمت ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 1 طلاق رجعی قرار دینے میں ہی باقی رہتی ہے، جیسا کہ محدثین اور سلف صالحین کا مذہب ہے، نہ کہ تینوں کو بیک وقت نافذ کر کے سوچنے اور غلطی کا ازالہ کرنے کی سہولت سے محروم کر دینے کی صورت میں۔ جیسا کہ بعض لوگوں کا نقطہ نظر ہے، اس مسئلے کی کچھ تفصیل کتاب کے آخر میں بھی بتائی گئی ہے۔ آخر میں آگے طلاق کی اور بھی سورہ نساء میں بھی اس کے احکامات آئیں گے، طلاق کے بارے میں آگے بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ اب کہا کہ یا تو اسے اچھے طریقے سے رکھ دو یا اس کو عمدگی سے چھوڑ دو، یعنی رجوع کر کے اچھے طریقے سے اسے بسا لینا یا تیسری مرتبہ طلاق دے کر ختم کر دینا۔ اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا اس میں سے کچھ بھی لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر گناہ نہیں۔ اس میں خلا کا بیان ہے۔
یعنی عورت خاوند سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے تو اس صورت میں خاوند عورت سے اپنا دیا ہوا مہر واپس لے سکتا ہے۔ خاوند اگر علیحدگی قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو تو عدالت خاوند کو طلاق دینے کا حکم دے گی، اور اگر وہ اسے نہ مانے تو عدالت نکاح فسخ کر دے گی، گویا کہ وہ جو نکاح ہے وہ باقی نہیں رہے گا اور طلاق ہو جائے گی۔ دونوں صورتوں میں عدت ایک حیض ہے۔ عورت کو یہ حق دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی سخت تاکید کی گئی کہ عورت بغیر کسی معقول عذر کے خاوند سے علیحدگی یعنی طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔ اگر ایسا کرے گی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتوں کے لیے یہ سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔ پھر اگر اس کو طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں کہ جب تک وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کر لے۔ پھر اگر وہ بھی طلاق نہ دے دے تو پھر ان دونوں کا میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں۔ اس طلاق سے تیسری طلاق مراد ہے، یعنی تیسری جب طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد خاوند اب رجوع نہیں کر سکتا، اب نہ نکاح کر سکتا ہے۔ البتہ یہ عورت کسی اور جگہ نکاح کر لے اور دوسرا خاوند اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو اس کے بعد زوج اول سے اس کا نکاح جائز ہوگا، لیکن اس کے لیے ہمارے ملک میں جو حلالہ کا طریقہ رائج ہے یہ لعنتی فعل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ حلالہ کے غرض سے کیا گیا نکاح نکاح نہیں ہے، زناکاری ہے۔ اس نکاح سے عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ آج کل کے بعض علماء اس آیت سے اپنے حلالہ کو جائز قرار دینے کا جو کہتے ہیں، جسے حدیث میں باعث لعنت قرار دیا گیا ہے، وہ غلط چیز ہے، کیونکہ ہمیں حدیث دیکھنی ہے کہ حدیث میں کیا کہا گیا ہے۔ کوئی ایسی چیز جس پہ حدیث موجود نہ ہو اس پہ علماء کا اجماع ہو سکتا ہے، اس پہ علماء کی رائے لی جا سکتی ہے، لیکن ایسی چیز جس پہ ہمیں حدیث موجود ہے اس پہ ہم علماء کی رائے کو پریفرنس نہیں دے سکتے، بشرطے کہ وہ جان لیں کہ اللہ کی حدود قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرماتا ہے۔ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ اور بھلائی کے ساتھ، یا اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ علیحدہ کر دو، اور انہیں تکلیف پہنچانے کے غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو۔ جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم اللہ کے احکام کو ہنسی مذاق نہ بنا لو۔ بعض لوگ مذاق میں طلاق دے دیتے ہیں یا نکاح کر لیتے ہیں یا آزاد کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں نے تو مذاق کیا تھا۔ اللہ نے اسے آیات الہی سے کہا ہے کہ نہیں، یہ مذاق نہیں ہے، جسے مقصود اس سے روکنا ہے کہ یہ فعل، یہ کوئی بہت بڑے معاملات ہیں، یہ بہت بڑے جو ہیں، جو ڈومیسٹک جو یہ سب چیزیں احکامات آ رہے ہیں، یہ بہت بڑے معاملات ہیں، اس پہ نسلوں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مذاق میں بھی کرنے سے منع فرمایا ہے کہ مذاق کا طلاق یا نکاح یا آزادی نافذ نہیں کی جائے گی۔ کیا تم اللہ کے احکام کو ہنسی مذاق بنا رہے ہو؟ اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو، اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اسے بھی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خامدوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں۔ یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین اور ایمان ہو۔ اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس میں متعلقہ عورت کی بابت ایک تیسرا حکم آ رہا ہے، وہ یہ کہ عدت گزرنے کے بعد پہلی یا دوسری طلاق کے بعد اگر سابقہ خاوند یا بیوی باہم رضامندی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو تم ان کو مت روکو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ عورت کے بھائی نے انکار کر دیا، جس پر یہ آیت اتری
اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ عورت اپنا نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ اس کے نکاح کے لیے ولی کی اجازت اور رضامندی ضروری ہے۔ تب ہی تو اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو اپنا حق ولایت غلط طریقے سے استعمال کرنے سے روک دیا۔ شان نزول کی اس روایت سے ہے جو صحیح بخاری میں ہے، ولایت نکاح کا مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی ابہام یا اشکال نہیں رہتا۔ اس کی مزید تاکید دیگر احادیث سے بھی ملتی ہے۔ جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا، بس اس کا نکاح باطل ہے، اور اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ 3 دفعہ کہا کہ ولی کی اجازت کے بغیر اگر نکاح ہوگا تو وہ نکاح باطل ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عورت کے ولیوں کو بھی عورت پر جبر کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت کو رضامندی کو بھی ضرور ملحوظ رکھے۔ اگر ولی عورت کی رضامندی کو نظر انداز کر کے زبردستی نکاح کر دے تو شریعت نے عورت کو بذریعہ عدالت نکاح فسخ کرانے کا اختیار دیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ نکاح میں دونوں کی رضامندی حاصل ہونی چاہیے، کوئی ایک فریق بھی منمانی نہیں کرے گا۔ اگر عورت من مانے طریقے سے ولی کی اجازت نظر انداز کر کے نکاح کر لے گی تو وہ صحیح نہیں ہے، اور ولی زبردستی کرے گا اور لڑکی کے مفادات کے مقابلے میں اپنے مفادات کو ترجیح دے گا تو عدالت ایسے ولی کو حق ولایت سے محروم کر کے اس کو نکاح اس کا جو ہے وہ منسوخ کر سکتی ہے۔ بس اگر ولی آپس میں لڑے تو اس عورت کا ولی بادشاہ ہے جس کا کوئی ولی نہیں۔ جھگڑے سے مراد ایسا جھگڑا جو بالغ لڑکی کے نکاح میں رکاوٹ بن جائے۔ ایسے موقع پر جو حکم ہے وہ یہ کہ جو معزول نکاح جو ہے وہ معزول ہو جائے گا اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ عدالت کے تھرو کیا جائے گا۔ لیکن کسی بھی قاضی یا حاکم کا محض اس بنا پر کہ لڑکی بالغ ہے اس لیے اس کی رائے یا فیصلہ باپ کے مقابلے میں صحیح ہے، لڑکی کے حق میں فیصلہ کر دینا غیر صحیح ہے۔ اب وہی عادل پہ، عدالت پہ یہ ساری بات آ جاتی ہے کہ اس نے سارے احکامات دیکھنے کے بعد صحیح فیصلہ کرنا ہے کہ لڑکی کے ولی کا قصور ہے یا لڑکی کا قصور ہے۔ دونوں کی اجازت ضروری ہے، نکاح میں دونوں کی رضامندی ضروری ہے، نہ تو صرف ولی کے کہنے پر نکاح ہو سکتا ہے اور نہ صرف لڑکی کے کہنے پر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین ہے اور ایمان ہے، اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ آگے جو ذکر آ رہا ہے وہ رضاعت کے بارے میں ہے۔ مائیں اپنی اولادوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں، جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا نہیں ہے، جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو، اور جن کے بچے ہیں ان کی ذمہ دار ان کا روٹی کپڑا اور جو دستور کے مطابق ہو وہ ان کے خامدوں کے ذمہ ہے۔ ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی کہ اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ اس آیت میں مسئلہ رضاعت کا بیان ہے۔ اس میں پہلی دفعہ یہ بات بیان کی گئی تھی کہ جو مدت رضاعت پوری کرنی چاہے تو وہ 2 سال ہیں، 2 سال تک دودھ پلائے۔ ان الفاظ سے اس سے کم مدت تک دودھ پلانے کی بھی گنجائش نکلتی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مدت رضاعت زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے، اور اس کے بعد اگر وہ دودھ چھڑوانے کا فیصلہ کریں تو 2 سال کے بعد وہ دودھ چھڑوا سکتی ہیں، لیکن 2 سال تک دودھ پلوانا جو ہے وہ اس کا قرآن میں حکم ہے، اور اس میں حدیث میں بھی نہیں ہے، قرآن میں واضح 2 سال کا لفظ بتایا گیا ہے کہ 2 سال تک اپنی اولاد کو دودھ پلائیں۔ چنانچہ اس مدت کے اندر کوئی بچہ کسی عورت کا اس طریقے سے دودھ پی لے گا جسے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے تو ان کے درمیان رضاعت کا وہ رشتہ قائم ہو جائے گا جس کے بعد رضائی بہن بھائی میں آپس میں اس طرح نکاح حرام ہوگا جس طرح نسبی بہن بھائیوں میں حرام ہو جاتا ہے۔ رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جائیں گے جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ جو رضائی بہن بھائی ہوں گے وہ بھی اصلی بہن بھائیوں کی طرح نکاح بھی نہیں کر سکتے، اور نسب میں بھی وہ حرام ہی رہیں گے وہ رشتے۔ شرعی جو پردہ ہوگا ان کے اسی طریقے سے ہم کریں گے اس کو۔ وارث پر بھی اس جیسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں
تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں۔